السلام علیکم۔ ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ آئی ہوں۔ امی کی بات شروع کی ہوئی تھی۔ امی کے دکھ کی کہانی تو میں نہیں صحیح سنا سکی، میرے میں اتنی ہمت ہی نہیں تھی۔ ایک اولاد اپنی ماں کا درد بیان ہی نہیں کر سکتا۔ ماں انمول چیز ہوتی ہے، لیکن ماں دنیا سے چلی گئی۔ یہاں سے میں بات شروع کروں گی۔ اماں جی دنیا فانی سے چلی گئیں شام 7 بجے۔ ہمارے گھر میں قیامت کا سماں تھا۔ میری تو صرف ماں ہی نہیں، میری دوست، میری زندگی کا ساتھی، میری چھاؤں، میرے بچے کے سارے رشتے ماں سے جڑے تھے۔ ابو تو پہلے ہی نہیں تھے، بہن بھائی اپنے گھروں والے تھے، میں ہی امی کے پاس تھی۔ آج امی بھی مجھے چھوڑ گئیں۔ میں خود کو ایسے لگ رہا تھا کہ امی نہیں مری، میں مر گئی ہوں۔ میں بہت تڑپ رہی تھی، رو رہی تھی۔ سارے بہن بھائی روئے، لیکن میرے درد کا ایک الگ ہی درد تھا۔ ایک ماں گئی، ایک بہت بڑا زندگی میں خلا ہو گیا کہ میں اکیلی ہو گئی۔ پوری رات ہم امی کو روتے رہے۔ فجر کی اذان ہوئی تو مجھے اور ہی تکلیف ہوئی، کیونکہ امی مجھے رات کو بلاتی رہتی تھی۔ آج میں سارا ہی رات دیکھتی رہی، لیکن مجھے امی کی آواز نہ آئی۔ سارے رشتہ دار آ گئے۔ صبح 10 بجے، تقریباً 10 بجے میرے سسرال والے بھی پہنچ گئے۔ حسن کے بابا بھی انگلینڈ سے آئے ہوئے تھے، وہ بھی آ گئے۔ لیکن میری امی کی وصیت تھی کہ جو بھی میرا رشتہ دار بہن بھائی آئے ان کو ذلیل نہ کرنا۔ انہوں نے جو کیا ہے ان کی اپنی نیت، لیکن بیٹا وہ میرے پھر بھی خون کے رشتے ہیں، میری بہن ہے، میرے بھانجا ہے، تو تم ان کو معاف نہ کر سکی تو صبر کر لینا میری خاطر، کیونکہ میری روح کو تکلیف ہوگی۔ امی کو اپنے بہن بھائیوں سے بڑی محبت تھی۔ میں نے امی کی خاطر صبر کیا، لیکن میں بڑا رو رہی تھی، میں چیخ رہی تھی۔ آخر وہ گھڑی آ گئی کہ امی کیا دنیا سے جانے کا ٹائم تو ہو چکا تھا، لیکن اب یہ آخری رسومات طے کرنی باقی تھیں۔ امی کو میں نے اپنے ہاتھوں سے غسل دیا، کفن پہنایا، ان کو تیار کیا۔ اللہ نے مجھے بڑی ہمت دی، میں نے 3 سال ان کی خدمت کی۔ آخری ٹائم بھی میں نے کسی بہن بھائی کو نزدیک نہیں لگنے دیا، نہ رشتہ داروں کو، بلکہ خود غسل دیا، ان کو تیار کیا اور ان کو اللہ کے حوالے کر دیا۔ وہ وقت میں آپ کو بتا نہیں سکتی تھی، ایک ماں ہی نہیں، میرا سب کچھ دنیا سے چلا گیا۔ ان کو روانہ کرتے ہوئے میں گر گئی۔ میرے بھائی نے مجھے سینے سے لگایا، لیکن میرے سسرال والے تماشاگیر بن کر میرا منہ دیکھتے رہے۔ امی کی تدفین کے بعد میں نے امی والے کمرے میں ہی اپنی دونوں نندوں کو بلایا۔ میں ان کے پاؤں پڑ گئی، میں بڑا روئی کہ میری ماں نہیں رہی، میرے بہن بھائی اپنے گھروں میں سیٹل ہیں، پلیز آپ میرے بچے پر رحم کھائیں، اپنی ماں اور بھائی کو سمجھائیں وہ میرے بچے کا تھوڑا سا حق دے دیں۔ میں نے اس بچے کی خاطر شادی نہیں کی، اچھے سے اچھا رشتہ آیا، جلیل سے کئی گنا اچھے رشتے آئے، لوگوں نے میری منتیں کی، لیکن میری امی نے مجھے وصیت کی کہ بیٹا اولاد کوئی معمولی چیز نہیں ہوتی، یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہوتی ہے اور بہت بڑا فرض ہے ماں باپ کا کہ ایسی اولاد تو پھر اور ہی انمول ہوتی ہے، اس کی خدمت کرنا، کبھی بھی شادی کے بارے میں نہ سوچنا۔ میری امی کی باتیں میرے دل پر لکھی ہوئی تھیں۔ میں نے نندوں کی بڑی منتیں کی، واسطے ڈالے کہ میں نے شادی نہیں کرنی، آپ نے مجھے ڈیورس کیا ہے نا، لیکن یہ بچہ تو آپ کے بھائی کا بیٹا ہے، اپنے بھائی کو کہیں اللہ واسطے اس کے سر پر ہاتھ رکھ دے، میرے بچے کو ماموں ماسیوں کا محتاج نہ کرے۔ اب اس کا نانی نانا اس دنیا سے چلے گئے ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم کیا کریں، اپنے بھائی کو کھونا، اپنے بھائیوں کے گھروں میں رہو، میرے بھائی نے کچھ نہیں دینا۔ ان کے یہ الفاظ مجھے اور ہی مار گئے۔ پھر میں نے اپنے دیور کو انگلینڈ فون کیا، اس کی منتیں کی، کہا کہ اپنے گھر کا صدقہ خیرات دیتے رہو، تم لوگ تو بڑے امیر ہو، میرے بچے پر یتیمی والا سایہ نہ پڑنے دو، تم چاچو ہو، چاچو تو باپ ہوتے ہیں۔ لیکن اس نے کہا کہ میری ماں سے بات کرو، خالہ تو نظر آ رہا تھا کہ کچھ نہیں دیں گی، لیکن پھر بھی میری بہن امی کی تدفین کے فوراً دوسرے دن خالہ کے پاس گئی، ہاتھ جوڑے کہ اپنے پوتے کو سنبھال لیں۔ میری ماں
قبر تک اس دکھ میں چلی گئی ہے۔ میری ماں کی قبر کو دیکھیں اور میرے بھانجے پر رحم کریں، لیکن کسی نے رحم نہ کھایا۔ امی کی کل تھی، دوسرے دن ہمارے یہاں ختم کرواتے ہیں، تو مجھے اپنی پڑی تھی کہ اب میں کہاں جاؤں گی۔ سارے بلادری والے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر رو رہے تھے، کیونکہ بہن بھائی تو دوسرے بھی تھے، لیکن سب کو میرا بڑا ارمان تھا، اور خالہ کو سارے لان تان کر رہے تھے، لیکن ان کو اثر نہیں ہو رہا تھا۔ وہ کل کے بعد بیٹھی رہیں ہمارے گھر اور دیکھتی رہیں کہ اب آگے کیا ہوتا ہے۔ وہ تماشگیر بن کے بیٹھی رہیں، اور ساری دنیا نے باتوں باتوں میں ان کو سمجھانا چاہا، لیکن انہوں نے کان بند کیے ہوئے تھے اور آنکھیں کھولی ہوئی تھیں میرے تماشا دیکھنے کے لیے۔ لیکن ان کو یہ نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ اگر میری ماں گئی ہے، لیکن آسمان پر تو اللہ بیٹھا ہے نا۔ ماں سے بہتر 70 گنا زیادہ پیار تو اللہ پاک کرتے ہیں۔ انہوں نے میرا ماں کے جانے سے پہلے ہی سوچ رکھا تھا کہ اب میرا کیا ہوگا، اللہ بہتر وسیلے بنانے والا ہے۔ شام ہوئی تو خالہ گھر چلی گئیں، لیکن گھر میں بھی پتہ چلا کہ انتظار کر رہی ہیں کہ اب یہ کہاں جائے گی۔ میری بھابھی، بڑی بھابھی کے گھر میں میں رہتی تھی امی کے ساتھ۔ ان کے ڈبل پوشن تھا، نیچے وہ رہتی تھی، اوپر میری امی رہتی تھیں۔ امی مجھے دعا تو دے گئی تھیں زندگی میں کہ یہی میرے کمرہ تمہارا گھر ہوگا، لیکن مجھے پھر بھی ڈر تھا کہ یہ گھر تو بھابھی کا ہے۔ آج کی ایپیسوڈ میں اتنا ہی۔ پلیز آپ مجھے لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، مجھے میری حوصلہ افزائی کریں، تاکہ میں آپ کو آگے بھی بیتی زندگی کی سٹوری سنا سکوں۔